السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، ہم لوگ اسلامک ہسٹری کے ہفتہ واری لیکچر میں ابھی بنو امیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں گزشتہ ہفتے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت انصاف کا دور تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہی نظام چل پڑا تھا کہ ایک کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو اور حکمراں ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے یہ نصیحت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ایسا انصاف کیا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے، اور سندھ میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو راجہ طاہر تھا، اس کے بیٹے نے بھی، جے سنگھ نے بھی انہی کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت سے بنو امیہ کے لوگوں کو یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے جو بادشاہی نظام ہے اور جو نیپوٹزم تھا وہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور عام مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت نہ چلی جائے۔ تو اس لیے ان کو 39 یا 40 سال کی عمر تھی، اسی وقت ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بالآخر وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو 2 سال 4 مہینے کی، یعنی مشکل سے 2.5 سال کی حکومت تھی، اس میں اتنے کارناموں کے بعد یزید بن عبد الملک کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی صدی یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اور 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور اسی سال یزید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے ان کا نام تھا سلیمان بن عبد الملک، تو سلیمان بن عبد الملک نے، ہم نے بتایا تھا کہ ان کے بیٹے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، کوشش بھی کی تھی کہ ان کو خلیفہ بنائیں، ان کو بڑے بڑے کپڑے پہنا کر دیکھے، لیکن اس کو لگا کہ یہ حکومت کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا تھا، جو عام بنی امیہ کے حاکموں کے برخلاف بہت ہی انصاف پرور بادشاہ گزرے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان و علی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی یاد تازہ کر دی تھی۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ تو بنایا، لیکن ساتھ میں اپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو کراؤن پرنس بنایا تھا، ولی عہد بنایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یہ بنے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ میرے بیٹوں میں ہی، میرے بعد میرے گھر سے تو کوئی نہیں بنے گا، بننا تو یزید بن عبد الملک کو ہی ہے۔ تو اپنی وفات کے وقت بلا کر ان کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں تم حکومت کرنا۔ یزید بن عبد الملک نے یہ طے کیا کہ میں بالکل عمر بن عبدالعزیز کے طریقے پر حکومت کا نظام چلاؤں گا، اور 40 دن اس نے بالکل ان کے طریقے پر وہ نظام چلایا بھی، لیکن 40 دن کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اپنی پسند کے لوگوں کو مختلف علاقوں میں گورنر بنانا، ذمہ دار بنانا، یہ طریقہ پھر سے یزید بن عبد الملک کے دور میں جاری ہو گیا، اور اسی لیے یزید بن عبد الملک کے دور میں جو اس کی 4 سال کی تقریباً حکومت رہی، اس میں بہت سی بغاوتیں بھی ہوئی، اپرائزنگس ہوئی، جگہ جگہ سے
لوگ اس کی حکومت کے خلاف آئے. اسی زمانے میں خوارج کے مختلف فرقے یزید بن عبد الملک کے خلاف آئے. خوارج کہتے تھے ان لوگوں کو جو حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے تھے اور بغاوت کرنے کے بعد وہ اپنی خاص حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. ان کا ایک خاص نظریہ ہوتا تھا. وہ بڑے نمازی بڑے دیندار لوگ ہوتے تھے لیکن ہمیشہ حکومت وقت کے خلاف وہ اپنی الگ رائے اور اپنی الگ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے یہ لوگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہوئی تھی. تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو اور ہم آپس میں صلح کر لیں, تو ان کو اس سے اختلاف ہوا تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے, خود ان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ صلح کریں. حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. اور انہوں نے قرآن مجید کو تلوار کے اوپر اٹھا لیا تھا اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے. تو یہ خوارج کہلاتے تھے یہ لوگ. اور آگے کی صدیوں میں بھی آگے کے زمانے میں بھی یہ لوگ ہمیشہ حکومت کو ڈسٹرب کرتے رہے. تو یزید بن عبد الملک چونکہ کوئی مضبوط حاکم نہیں تھا, اتنا ماہر نہیں تھا, ایڈمنسٹریشن میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا, علم میں بہت زیادہ مقام نہیں تھا, اس لیے اس کو ان لوگوں کو کچلنے میں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹانے میں بھی بہت دشواری ہوئی. سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں آل محلب نام کا ایک خاندان تھا جو بنی امیہ کے خاندان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. ان میں بھی ایک شخص تھا یزید بن محلب. اس شخص نے بھی کوشش کی تھی یزید بن عبد الملک کے خاندان کو ختم کرنے کی, لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جب دیکھا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بیت المال سے غلط طور پہ مال خرچ کرتے ہیں اور کوئی امانت کا خیال نہیں کرتے, امانت میں خیانت کرتے ہیں, تو یزید بن محلب کو انہوں نے قید بھی کر دیا تھا. تو یزید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کو بھی کافی عروج حاصل ہوا. بالآخر کوشش کر کے یزید نے اپنے دور میں اس کو ختم کیا. یہ وہ یزید نہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, یہ دوسرے یزید. اور بھی ترک کے بعض قبیلے تھے, ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. کشف اور نصب کے نام سے مسلمانوں کو کچھ علاقے ہاتھ آئے. اسی زمانے میں آذربائیجان جو علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے بغاوت ہوئی, ریبیلنس ہوئے اور مسلمانوں کو بہت شکست اٹھانی پڑی, کافی نقصانات سے گزرنا پڑا. ایک ایسے موقع سے دنیا سے گزر گئے یزید بن عبد الملک, اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور شروع ہوتا ہے. گویا یہ 4 سال کا دور جو یزید بن عبد الملک کا تھا یہ زیادہ تر بغاوتوں کا سامنا کرنے میں گزرا اور کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی مسلمانوں کی. اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور شروع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کیا تھا کہ جو ولید بن عبد الملک تھا یہ عبد الملک بن مروان کا پہلا بیٹا تھا, اور اسی کے زمانے میں ہندوستان میں اسی طرح سے جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے, جو مڈل ایشیا کا علاقہ ہے, وہاں سے لے کر اسپین تک اور تیسری طرف پرتگال اور اسپین تک اسلام پہنچا تھا. ولید بن عبد الملک بن مروان کا پہلا بیٹا تھا. عبد الملک بن مروان کے ساتھ ساتھ کے بیٹوں میں جو ہے ولید بن عبد الملک پہلا, سلیمان بن عبد الملک دوسرا, اور یہ 2 بیٹے بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں. یہ 2 بیٹے بعد کے یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک, یعنی وہ 4 بیٹے عبد الملک کے حکومت میں آئے اور انہوں نے خلافت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ یزید جس نے 40 دن تک عمر بن عبدالعزیز کے طریقے پر حکومت چلانے کی کوشش کی پھر نہیں چلا سکے, اسی طرز پر ہشام بن عبد الملک کی حکومت آ گئی. اور ہشام کا واقعہ ہم نے سنایا تھا کہ ہشام کے دور میں بھی اور بنو امیہ کے دور میں بھی لوگ ہوں جو زمانے کے علماء تھے, زمانے کے تابعین تھے. جیسے اسی دور میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جن کا نام بھی علی تھا, یعنی حضرت حسین کے والد بھی علی تھے اور حسین کے بیٹے بھی علی تھے. تو علی ابن حسین جس وقت وفات کے لیے طواف کے لیے آئے, جن کو زین العابدین کہا جاتا تھا,
اس وقت ہشام بن عبد الملک مطاف میں بہت بھیڑ تھی تو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں کہ جن کے آنے پہ پورا مطاف خالی ہو گیا اور لوگوں نے ان کو طواف کے لیے جگہ دے دی۔ تو اس وقت کا ایک بڑا شاعر تھا، پوئٹ تھا، فرزدق اس کا نام تھا، اس نے ان کی تعریف میں پورا قصیدہ کہا اور بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کو حرم بھی جانتا ہے، حرم کے آس پاس کے علاقے بھی جانتے ہیں، مکہ بھی جانتا ہے، کعبہ بھی جانتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کا تعارف کرایا تھا۔ تو ہشام بن عبد الملک جو اس وقت شہزادہ تھا، اس وقت خلیفہ نہیں بنا تھا، اس کو بہت تعجب ہوا کہ ہمارے پاس حکومت ہے لیکن دلوں پر حکمرانی ان لوگوں کی ہے جو قرآن اور سنت کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ جو واقعہ ہے اسی دور کا ہے، یعنی ہشام بن عبد الملک کے زمانے کا ہی ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے بھی 20 سال حکومت کی، یعنی یزید کا انتقال 105 ہجری میں ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر 125 ہجری تک، یعنی ٹھیک 20 سال تقریباً۔ اگر ہم عیسوی کیلنڈر سے دیکھیں جو انگریزی کیلنڈر ہے تو 724 میں ہشام خلیفہ بنا اور 743 یا 44 عیسوی میں اس کا دور ختم ہوتا ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک کا بھی حال یہ تھا کہ یہ اپنے دور کا ایک بڑا بادشاہ تھا، یعنی اموی دور میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ 20 سال وہ خلیفہ رہے، اس سے پہلے 20 سال وہ گورنر رہے تھے مختلف خلیفوں کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، اس کے بعد ایک بڑا نام ولید بن عبد الملک کا ہے۔ ویسے ہی ہشام بن عبد الملک کی بھی حکومت تقریباً 20 سال رہی تھی، اور یہ بنو امیہ کے دور کا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس حکومت کی شروعات کی تھی اور اس خاندان میں پھر یہ حکومت چلی، اس دور کا آخری بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد جو 2-3 گزرے ہیں اور اس کا انتقال 125 ہجری میں ہو جاتا ہے، اس کے 7-8 سال بعد تک یہ حکومت رہی ہے، پھر عباسی دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں اپنے کو اس طرح سے پیش کیا کہ لوگوں کو نظر آیا کہ بہت ہی نیک انسان ہے اور بہت اچھا منتظم ہے، لوگوں کو لے کر چلنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، حکومت کا مال وہ بھیجا خرچ نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے وہ سماج کی سمجھ رکھتا ہے۔ اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا جو علم تھا، ان کا غور و فکر تھا، اس کی یاد تازہ کی، اور عبد الملک بن مروان کی جو ہمت اور جرأت تھی اور مختلف علاقوں کو اسلام کے زیر نگی لانے کی جو اس کی صلاحیت تھی، اس دور کی یاد دلائی۔ اس سے ہشام کے انصاف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مال اگر کہیں سے آتا تھا تو جب تک ہشام بن عبد الملک 40 لوگوں کو اس پر گواہ نہیں بنا لیتا تھا کہ یہ مال صحیح طریقے سے آیا ہے، تب تک وہ مسلمانوں کے وہ بیت المال میں جمع نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے انصاف میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وہ فرق نہیں رکھتا تھا۔ اسی کے زمانے میں شام کا جو علاقہ ہے، آج سیریا صرف ایک ملک ہے، لیکن اس زمانے میں جو 4-5 آج کے ملک ایک پورے بلاد شام میں آتے تھے، اس میں رصافہ کا شہر تھا جہاں ہشام کا انتقال ہوا بعد میں۔ ایسے ہی سندھ میں منصورہ کا علاقہ تھا، محفوظہ کے نام سے، محفوظ کے نام سے ایک شہر تھا۔ یہ سب علاقے ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ہی آئے۔ ہشام کے زمانے میں ہی گریٹر خراسان، ترکستان، آرمینیا، آذربائیجان اور نارتھ افریقہ میں سب قسم کی لڑائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہشام نے اپنی کوششوں سے اور اپنے اچھے لوگوں کی مدد سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ان میں بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کرنا میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں 1-2 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ ایک تو ہشام کے زمانے میں نارتھ افریقہ تک مسلمان گئے، دوسری طرف ایشیائے کوچک کا جو علاقہ ہے جسے آج اناطولیہ کہا جاتا ہے اور ٹرکی کا بہت بڑا حصہ اس میں آتا ہے، مائنر ایشیا، وہاں پر بھی رومیوں کے ساتھ جو سخت لڑائیاں ہوئی تھیں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں، اس میں بھی مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی، اور مسلمہ بن عبد الملک یا مسلمہ بن عبد الملک کا اس میں کافی کردار رہا۔ نارتھ افریقہ میں جو بربر لوگ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی طرف سے بھی ہمیشہ بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن دمشق سے جو کوششیں ہوئیں اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے لوگوں سے مدد لے کر وہاں بھی سارے معاملات ٹھیک کیے، انصاف قائم کیا،
موروکو کے جو ساؤتھ میں جو پورا صحرا تھا اسے پار کر کے مسلمان اس علاقے میں داخل ہو گئے جسے آج سینیگال کہا جاتا ہے، مالی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس پورے علاقے کو سوڈان کہا جاتا تھا۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سارا سونا اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ موروکو کا انتہائی جو ساؤتھ کا حصہ تھا اس علاقے میں بھی مسلمان داخل ہوئے اور وہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ایک دو آخری باتیں میں ذکر کرتا ہوں کہ ہشام کے زمانے میں ایک طرف تو اسلام اس طرف پہنچا، دوسری طرف سندھ میں جو اسلامی فتح محمد بن قاسم کے زمانے میں اور وہاں حکومت ولید بن عبد الملک کی جو شروع ہوئی تھی، ادھر سے ولید کے بعد کے جتنے حکمران ہیں، سلیمان ہیں، یہ یزید ہیں، یہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے دور میں ادھر توجہ نہیں رہی تھی۔ لیکن اس وقت جنید بن عبد الرحمن نام کا ایک سندھ کا گورنر ہشام کی طرف سے مقرر کیا گیا، جو تقریباً 4 یا 5 سال وہاں رہا۔ اس نے کشمیر تک کا تقریباً تمام علاقہ فتح کیا جو آج ویسٹرن پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہندوستان میں مارواڑ کا علاقہ ہے، اجین کا علاقہ ہے، گجرات ہے، بھڑوچ ہے، یہ سارے علاقے اس نے فتح کیے۔ اگرچہ بعد میں بہت سارے علاقے غیر مسلموں نے دوبارہ قبضہ کر لیے اور پھر بعد میں مسلمانوں نے کوششیں کی۔ اسی طرح سے ایک چیز اور قابل ذکر ہے ہشام بن عبد الملک کے زمانے کی کہ اس نے جو اس وقت کے اسپین یا اندلس کے جو گورنر تھے عبد الرحمن غافقی، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ فرانس پر حملہ کرے۔ تو اس طرح سے مسلمان ایک اہم پہاڑ کو پار کر کے فرانس میں داخل ہوئے اور ساؤتھ اور ویسٹ فرانس کو فتح کرتے ہوئے وہ اور آگے بڑھے۔ ایک دریا تھا لوئر نام کا، اس کے کنارے ایک علاقہ تھا ٹورس کا، وہاں تک پہنچ گئے تھے مسلمان، جو پیرس سے کچھ 150 مائل دور تھا۔ تو وہاں تک مسلمان پہنچے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ یورپ کی جو فوجیں تھیں وہ مختلف ملکوں کی ایک ساتھ ہو گئی تھی، سخت لڑائیاں ہوئیں اور عبد الرحمن غافقی عین جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ دا بیٹل آف ٹور یا اسے معرکۃ بلات الشہداء کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا اور وہاں سے پھر مسلمان اس پورے علاقے کو فتح نہیں کر سکے، لیکن فرانس تک بھی مسلمان پہنچے تھے۔ لیکن دشمنوں پر، عیسائیوں پر اتنا غلبہ تھا اس کا اور اتنا دبدبہ تھا اور خوف تھا کہ جب وہ اس علاقے میں دوبارہ آئے تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان یہاں سے واپس چلے گئے۔ جو غنیمت کا مال وہاں پڑا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کی کہ ہو سکتا ہے کوئی جنگی چال ہو، مسلمان دوبارہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے میدان خالی دیکھ کر خود اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لینا مناسب سمجھا تھا۔ تو یہ بنو امیہ کے اس دور کی داستان ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک بالکل آخری طاقتور خلیفہ کا دور تھا اور یہاں سے بنی امیہ کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہمیشہ ایک خاندان کی یا ایک طرح کے لوگوں کی یا ایک علاقے میں مسلمانوں کا عروج نہیں رہا، کہیں مسلمان ابھرے تو پھر ڈوبے، پھر دوسری جگہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو اسلام کی خدمت کا موقع دیا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تاریخ سے اس طرح سبق لینے کی توفیق دے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جہاں اس میں اچھائیاں ہیں انہیں ہم اختیار کریں، جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد